جی علامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے. علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی ہے سر. کیا حال ہے مفتی کیسے ہیں حضور صاحب؟ والا؟ خیریت سے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہے؟ صحت اچھی ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. پہلے آپ آئے تھے, وہ ہمیں آپ کا یوزر نیم نہیں معلوم تھا, کیمرہ بھی بند تھا, تو اس لیے آپ کو نہیں لے سکے. معذرت چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں. اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور خیر کے کاموں کی طرف اللہ ہماری رہنمائی فرما دے. الہی آمین. تو کچھ اور بتائیں نا حضرت حافظ صاحب, علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ PhD ہیں, آپ کو ڈاکٹر بولیں, کیا بولیں, کس لقب سے آپ کو میرا نام خطاب مفتی کریں؟ عبد الباقی اخنزادہ ہے. آپ مفتی صاحب ہیں؟ ماشاء اللہ. جی سر. عبد الباقی اخنزادہ. جی سر. جی پہلے ماشاءاللہ ان کے پہلے بھی بیانات اور مناظرے میں نے دیکھے ہیں. ایک ماشاء اللہ. میں مناظر آدمی نہیں ہوں. میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ مجھے مناظرے نہیں آتے. مناظرے میں ہارا ہوا آدمی ہوں. میں صرف ایک علمی گفتگو کرتا ہوں, علمی بات چیت کرتا ہوں. شیخ محمد سے نا آپ کا وہ بڑا وائرل ہوا تھا نا, میں بہت عرصے پہلے ہار چکا ہوں ان سے. نہیں یہ تو آپ کی کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. علمی شخصیت ہیں, ٹھیک ہے, آپ استاد ہیں. تو آج کس موضوع پہ گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں, وہی سمے بھی بتا دیں. مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ کو بات کرنی ہے, تو میں نے کہا بات کر لیتے ہیں کسی ایسے موضوع پہ کہ جس میں ہمیں نہ توہین کرنی پڑے, نہ کسی کے ساتھ ذات پر رد کرنا پڑے. ایک موضوع میں نے منتخب کیا تھا. مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. صحیح. تھوڑا سا حضور آپ کیمرے کو درمیان میں میں لیتا ہوں. آپ نہ چڑھیں علامہ صاحب, میں ادھر سے ٹھیک کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ اس کو رہنے دیں, میں صحیح کرتا ہوں ادھر سے. یہ ایسے آپ ٹھیک. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, آپ دیوبندی ہوں گے؟ مجھے دیوبند ماشاءاللہ. حنفی. اختلافات ہمارے آپ کے ساتھ, آپ ہیں یا ڈسکنیکٹ ہو گئے علامہ صاحب؟ مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہے. مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. مفتی صاحب ساتھ جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں فریز ہو گئے. چلیں جی, مفتی صاحب فریز ہو گئے. یہ آپ کا ڈائلاگ ہے نا کہ مفتی صاحب فریز ہو گئے. مفتی صاحب فریز ہو گئے جی. کیمرہ میں نے ان کا صحیح, ناراض تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب نہ چڑھیں, اس سے ناراض نہیں بڑے میں کوئی توہین نہیں کر رہا. میں نے نہ چڑھیں یعنی اپنا کیمرہ میں ادھر سے صحیح کرتا ہوں, اس کو رہنے دیں. نہیں مسئلہ ہو گیا. کیسے اب رابطہ کریں آپریٹر؟ چلیں وہ آپریٹر صاحب بیک گراؤنڈ میں کچھ کرتے ہوں گے, ان سے دیکھتے ہیں. اچھا کال پہ کرتے ہیں بات. آ گئے جی, آ گئے. مفتی صاحب تشریف لائے واپس. آ گئے مفتی صاحب. آپ کچھ لمحوں کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے حضور. جی مفتی صاحب حکم کریں. آپ مجھے جو پیغام ملا, آپ کے نا کچھ سوالات آئے تھے یا اس طرح پروپوزل آئے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کے کچھ سوالات نہیں ہیں یا سوالات ہیں آپ کے؟ نہیں, میں نے بات اس پہ کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ آپ اللہ یاری صاحب سے بات کر لیں. تو میں نے عرض کیا کہ میں کسی اختلافی موضوع پر, کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت حساس ہیں, ہمیں کسی ایسے موضوع پر بات کرنی چاہیے کہ جو متفقات والی بات ہو, جو تھوڑی بہت اختلافی باتیں ہوں وہ دونوں طرف سے واضح ہو جائیں. تو میں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ امام مہدی ہمارے مابین ایک مختلف فی نہیں بلکہ متفق علیہ بات ہے, اس موضوع پہ جو تھوڑی سی اختلافی باتیں ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. میری کوئی منشا نہیں تھی, مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا. اس بات کو ذرا واضح کرنا ضروری ہے. ارے آپ کے درمیان مشترکات بہت ہیں جن پہ اختلاف ہے, مشترکات میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم مشترکات پہ زیادہ بات کر لیں. آپ کے مختلف باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں. مشترکات پہ بات کریں گے تو شیعہ سنی کے مابین جو ایک تضاد ہے, ایک دوریاں ہیں کہ شیعہ کا نام سن کر سنی کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا ہے اور سنی کا نام سن کر شیعہ کے ہاں سے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا ہے, وہ کم ہو جائے. ہمارے ہاں شدتیں کم ہو. یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان حالات میں ہمارے مابین چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے اور نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب آپ کی بات بڑی مبارک ہے اور میں آپ کو بہت داد دینا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ سے خواہش کرنا چاہتا ہوں آگے قدم بڑھائیں. آپ اس امت کے لیے, اس ملک کے لیے اسوہ حسنہ بن جائیں. دیکھیں
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے اور آپ کے مشترکات کی بات ہے نا، سب سے بڑی مشترکات کیا ہمارے اور آپ کے درمیان؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جن کی جن کی محبت اور اتباع کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ فرض قرار دیا. اگر آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع سب پہ فرض ہے، صحابہ پہ، تابعین پہ، پوری امت پہ، حنفی بریلوی سب کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع سب پہ فرض ہے، تو اختلافات ہی ختم ہو. اگر آپ واقعا مخلص ہیں اپنے بات میں کہ آپ کو یہاں پر فسادات وغیرہ، اختلافات، نزاع سے آپ کو پرابلم ہے، آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا، آپ ایک اسوہ حسنہ بن جائے نا. آپ آج سے اعلان کریں کہ آپ اصول میں اور فروع میں صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. کیا خیال ہے؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے جس جگہ پر جتنی بات ہم سے فرمائی ہے اور جس قدر جس اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس اتباع پر چلیں گے، اس قدر چلیں گے. انہوں نے جن کو اپنا امام مانا، ہم ان کو امام مانیں گے. جن کو انہوں نے اپنا دشمن بنایا، ان کو ہم دشمن بنائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم احبہما، اللہم احب من احبہما وابغض من ابغضہما. میرے اور آپ کے مابین تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. ایک یہ کہ آپ کی عقل کہتی ہے، آپ کہتے ہیں، ایک یہ اہل بیت نے خود کس کو امام بنایا؟ وہ حسن جس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں، جب آپ نے خود ابھی اعتراف کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو واجب الاتباع بنایا پوری امت پر، تو پر یہ اہل بیت علیہ السلام جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا، اس مفتی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے کسی اور کو اپنا امام بنایا. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، اہل بیت علیہ السلام نے ان کو امام بنایا. تو یہ اسی بات پہ آج گفتگو ہو جائے. آپ سے کیا خیال ہے؟ یا آج نہیں چاہیے، آپ تیاری کر لیں، کسی اور وقت پہ گفتگو ہو جائے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کو امام بنایا ہے، ان کی امامت پہ گفتگو ہو جائے کہ ان کی امامت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. اختلافات ہی ختم ہو جائیں. شیخ صاحب، اگر ہم یہ مسئلہ سیٹل کر لیں نا، اختلافات ہی ختم ہو جائیں. تو بڑکانے والی باتیں کر رہے ہیں، اختلافات اس سے ختم تھوڑی ہوں گے. دیکھیں شیخ صاحب، اختلافات تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا بات کی، فرمایا جس سے حسن نے صلح کی اس سے ہماری صلح ہے، جس سے حسین نے لڑائی کی اس سے ہماری لڑائی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. جس کے اقتداء میں علی نے نماز پڑھی ہے میں بھی پڑھ لوں گا، جس کو امیر اپنا علی نے بنایا میں بھی بنا لوں گا، جس کے بات میں جو ہے وہ علی ان کے ساتھ 35 سال رہے ہم بھی رہیں گے. تو شیخ صاحب بات یہی ہے نا کہ جب تک آپ انہی تعصبات پہ رہیں گے، حق کا اقرار نہیں کریں گے، اجازت دیں ہم بھی بات کریں، حق کا اقرار نہیں کریں گے تو لازمی بات اختلافات چلتے رہیں گے. جب علماء امت کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحریف کرو، پرانے جو جھوٹی باتیں کہیں گئی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دہرا دو، حق بات کا اعتراف نہ کرو، تو عوام آپ سے کیا سیکھیں گے؟ شیخ صاحب اگر آپ واقعی مخلص ہیں نا کہ اختلافات ختم ہو جائیں، آئیے اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں. اجازت دیں شیخ صاحب، بالکل مخلص، میری تجویز سن لیں کہ اس بات پہ گفتگو کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو امام بنایا. آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے فرمایا، آپ کے بزرگوں کا نام کا بھی نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے. ہمارے بزرگ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آئیے گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شیخین کو امام بنایا ہے یا مولا امام علی علیہ السلام کو امام بنایا؟ اختلاف ہی ختم ہو جائے، دو شیعہ سنی کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، فیصلہ رسول کر دیں. شیخ صاحب اقرار کر دیں نام انہوں نے اہل سنت رکھا ہے. کس کی سنت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لو نا شیخ صاحب. جس کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا اس کو کہہ دے خلیفہ نہیں ہے. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنائے، اللہ کے واسطے اقرار کرو، رسول سے مخالفت کیوں؟ کہہ دو یہ امام ہے، پوری امت کے امام ہے. اختلافات ہی ختم ہو جائے. ہم شیعہ تو لاکھ کہہ دیں نا، ہم شیعہ لاکھ کہتے ہیں، آپ کے لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ شیعہ ہے. آپ مفتی ہو کر، پی ایچ ڈی ہو کر یہ بات آپ حق بات کا اقرار کریں نا، سارے بتیں ٹوٹ جائیں. بسم اللہ کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو علی کو، حسن کو، حسین کو اپنے بعد امام مقرر کیا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی امامت، عمر کی امامت، عثمان کی امامت قبول کر کے نعوذ باللہ جو ان کو امامت ملی تھی اسی میں خیانت کی ہے. شیخ صاحب کی چالاکی دیکھیں، ابو بکر اور عمر کی خلافت کو اہل بیت علیہ السلام کے طرو سے ساتھ بات اسی پہ ہوگی نا شیخ صاحب. شیخ صاحب جب رسول صلی اللہ، آپ خود سوچیں نا عاقل صاحب، آپ بول رہے تھے میں سن رہا تھا، میری سنیں. دو باتوں پہ بات ہوگی. اللہ کے رسول نے جو فرمایا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جو عمل کر کے دکھایا. ایک بات نہیں، سکے کے دونوں رخ دیکھے جائیں گے، سکے کے دونوں رخ دیکھے جائیں گے کہ کیا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اللہ یاری آج 1400 سال بعد سمجھ رہا ہے. علی نہیں سمجھا, حسن نہیں سمجھا, حسین نہیں سمجھا, نعوذ باللہ انہوں نے تو اس میں خیانت کی. ابو بکر عمر کو اپنے جو ہے وہ خلیفہ بنا دیے, عثمان کو خلیفہ بنا دیا, خود چوتھے خلیفہ بھی مجبوری میں بنے. بات نہیں ہے, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ اختلافی مسائل ہیں. آپ بہک جاتے ہیں کیونکہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بھی ریحان تاریخ کی طرح کسی اور کی طرح جو ہے نا وہ پھر چیزیں بھگتنی پڑے گی. میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو موضوع پہ بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو مہدی کا موضوع دیا ہوا ہے, وہ اتفاقات کا موضوع ہے. اتفاقات کے موضوع پہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. اختلافی موضوع پہ جب میں امریکہ آؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آمنے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ پھر اس پہ. شیخ صاحب دیکھیں, ہم نہیں کہتے, دیکھیں اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہاں پہ نفرتیں بڑھیں گی اور یہاں پہ فتنہ پیدا ہوگا, تب فتنہ پیدا ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے دائرے سے اور دلائل قطعیہ کے دائرے سے باہر نکلیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, کہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا, اور پھر آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی اور کو امام بنا دیا. کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیں اور وہ رسول کسی اور کو رسول بنا دیں, یہ اور آپ کا موقف یہی ہے شیخ صاحب, موقف یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر اور امام عمر کی خلافت اور عثمان کی خلافت تسلیم کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اسی پہ گفتگو ہو جائے کبھی, جب آپ چاہیں, میں نہیں کہتا آج چاہیں, میں تیار ہوں, کل پرسوں ترسوں, جب آپ چاہیں. آپ شرائط, آپ کے پلیٹ فارم, آپ اپنا ماڈریٹر لے کے آئیں, دو موضوعات پر سکے کے دونوں طرف. پہلا یہ ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا یا نہیں بنایا. پہلا یہ بات, امام بنایا نہیں بنایا, اس بات کی تعین کریں گے. پھر اس کے بعد کیا اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا یا نہیں کیا, ان دونوں پہ ہم بات کریں گے. کب چاہیں گے گفتگو, اور آپ کے سب شرائط منظور, نہ گالی دیں گے, نہ توہین کریں گے. انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس موضوع پہ, بات کرتے ہیں. نہ گالی دیں گے, نہ توہین کریں گے, نہ آپ کے شرائط اور نہ کسی کی نہ کسی طرح سے فتنہ بڑھائیں گے. بلکہ اگر آپ شیخ صاحب, علامہ صاحب, اگر آپ ہمت کریں نا, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا اس کو امام مان لینا, اقرار کریں. میں عرض کر رہا ہوں, آپ خود اسوہ بنیں گے, قدوہ بنیں گے اس امت کے لیے, پاکستان کے لیے لوگ آپ کی اتباع کریں گے, فتنے ختم ہو جائیں گے. میرے تو سر آنکھوں پہ ہیں, میرے لیے تو علی بھی یہاں ہے, حسن بھی یہاں ہے, حسین بھی یہاں ہے, 12 امام یہاں ہیں. ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے امام بنایا, ابو بکر, عمر, عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ ان کو مان لیں. بات آپ کی طرف سے باقی ہے, ہماری طرف سے تو پوری کی پوری ہاں ہے. آپ مان لے, آپ مان لے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. جب آپ چاہیں کب کر رہے ہیں اس موضوع پہ مناظرہ؟ صرف ایک شرط, صرف بسم اللہ, ایک شرط, میں کسی صحابی کی شان اقدس میں کوئی بھی لفظ ایسا جو ان کی شان سے کم ہو وہ سننے کا مدعا نہیں ہوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات. بس انشاءاللہ میں پھر عثمان صاحب سے بات کر کے کوئی وقت طے کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, پھر دو مناظرے ہوں گے ملاحظین, انہوں نے قول دیا سب کے سامنے. ایک مناظرہ ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو امام بنایا ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ابو بکر عمر کی امامت, کیا اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تسلیم, یا پیغمبر نے ان کو امام بنایا, یا اہل بیت علیہ السلام نے ان کو امام تسلیم کیا ہونا, کہ ان کی امامت کیا شرعی ہے یا نہیں, کیا کہ نہیں کیا. ہاں بسم اللہ. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, السلام. اچھا, اب امام مہدی علیہ السلام پہ گفتگو کاٹ کے چلے گئے. امام مہدی علیہ السلام پہ نہیں کیا ہوں. اچھا, میں سمجھ گیا. مہدی علیہ السلام پہ جو بات کرنی تھی وہ لمبی بات تھی, اس کے لیے اب وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے ختم ہو گیا جی, ابھی تو 15 منٹ ہوئے, 15 منٹ میں آپ تشریف لائے نا. میں کسی 15 منٹ ہو گئے آپ آئے ہیں. امام مہدی پہ گفتگو ہو جائے نا شیخ صاحب, مفتی صاحب, آپ نے تیاری کی ہے, کچھ مطالعہ فرمایا ہے, لوگ توقع کر رہے ہیں, اس طرح کاٹ کے نہ جائے نا. نہیں, میں کاٹ نہیں رہا ہوں, لیکن میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آج کا تو وقت گزر گیا ہے, کیونکہ میں نے 10:30 بجے کا ٹائم ان کو دیا تھا. میری اور بھی مشغولیتیں ہیں, لیکن اس وقت وہ ہو نہیں سکا. بہرحال انشاءاللہ اس پر کسی اور موضوع پہ بات کر لیں, کسی اور وقت پہ. آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں, مجھے اجازت دیں. شیخ صاحب اس طرح نہیں ہے, کیوں 15 منٹ 20 منٹ دے دینا, امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کوئی سوال کر لینا, یا ہمیں کچھ سوال کرنے دیں. چلیں, اعلان ہو چکا ہے. ایک منٹ, ہاں بسم اللہ کریں. علامہ صاحب اس طرح ہے کہ مفتی صاحب سے نا ہم کچھ 4-5 منٹ نا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر گفتگو فرمائیں, ان کے ذہن میں کیا سوالات تھے یا کیا گفتگو کا کرنا کے لیے, تاکہ ہمیں بھی اس سے استفادہ حاصل ہو جائے اور ناظرین کو بھی.